حافظ دانش کے بیانات کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل چینل حافظ دانش کو سبسکرائب کریں۔ اسلام میں عقل کی کیا اہمیت ہے اور اسلام ہمیں کہاں تک اجازت دیتا ہے کہ ہم عقل کو استعمال کریں اور کہاں تک اس عقل سے استفادہ اٹھائیں اور کہاں پہ اس عقل کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے کو نبوت عطا فرمائی تو فرماتے ہیں کہ جب وہ قوم والے کے پاس گئے تو فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہا لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گی۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم تو ذہن اب وہ اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ بات کون کر رہا ہے، کہنے والا کون ہے اور کس کی بات کر رہا ہے، اس بات کو نہیں دیکھ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بالکل کامیاب ہیں، ہمارے پاس گھر ہے، سرداری ہے، نام ہے، قریش اعلیٰ منصب ہے اور ہم مکہ والے ہیں، ہماری ایک ثقافت ہے، رواج ہے، ایک نام ہے ہمارا۔ تو کہا ہم تو ناکام نہیں ہیں بلکہ ہم کیا ہیں، کامیاب ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم کامیاب ہیں اور سوالات کرنے لگے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ایمان لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ کہا یہ بات اب ان کے ذہنوں میں نہیں آ رہی کہ ناکامی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے، حقیقی کامیابی کیا ہے اور حقیقی جو ہے فتح کیا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو کچھ مشرکین آپس میں سوال کرنے لگے کہ یہ کون سی باتیں کہہ رہا ہے جو ہمارے عقل سے بالا تر ہے، ہمیں تو سمجھ یہ باتیں نہیں آتی ہیں، یہ کون سی باتیں کر رہا ہے، کس مزاج کس سوچ کا مالک ہے۔ تو پھر فرمایا جب انہوں نے سوالات کرنے لگے، آپس میں اعتراضات کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کیا سوال پوچھتے ہیں وہ کفار مشرکین، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ کیا سوال کرتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں آپ سے، عن النبع العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ خود اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف یہ تھا کہ کچھ کہتے تھے کہ بھئی جو کہہ رہا ہے بالکل درست کہہ رہا ہے، کچھ کہتے تھے کہ نہیں بھئی یہ تو صادق و امین ہے لیکن اس بات میں صداقت نہیں ہے، بعض کہتے تھے کہ نہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ میں ہم اس کی بات کو مانے یا نہ مانے، اس کی بات کو مانے یا رد کرے، یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ میں زبل سے کر رہا ہوں اور والا تو پھر فرمایا کہ یہ جو الذی ہم فیہ مختلفون کہ وہ خود آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اللہ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کلام اللہ ابھی تک موجود ہے، انشاءاللہ وحی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو پھر فرمایا کلا سیعلمون، ارگز تم نہیں جانتے، ان قریب تم جان لو گے۔ اور پھر فرمایا ثم، پھر کلا سیعلمون، ارگز تم ان قریب جان لو گے۔ اب یہاں پہ دو بار تکرار کے ساتھ اللہ نے کہا کلا سیعلمون، پھر فرمایا ثم کلا سیعلمون، ارگز تم نہیں جان لو گے لیکن ان قریب تم جان لو گے۔ اب اس سے مراد جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دو بار جو تکرار کے ساتھ فرمایا، اس کی وجہ کیا تھا؟ تو فرمایا کلا سیعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سیعلمون، ارگز نہیں ان قریب تم جان لو گے۔ اب تکرار کے ساتھ اللہ نے کیوں فرما دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو بات فرمائی وہ یہ تھا کہ بھائی پہلا جو جھٹکا تمہیں ملے گا، جو پہلی خوشخبری ہوگی تمہارے لیے، یا تمہارے لیے تو نہیں مومنوں کے لیے لیکن تمہارے لیے بڑی وعید ہوگی، اور وعید کیا تھی؟ کلا سیعلمون، کہ تم جان لو گے۔ اب یہ جو پہلا اللہ نے جو کہا کلا سیعلمون کہ تم جان لو گے، اس سے مراد موت ہے، یعنی جیسے ہی تمہاری موت آ جائے گی تمہارے سامنے تمام جو ہے باتیں کھل جائیں گی، تمہارے ذہن میں تمام باتیں سمجھ آنے لگ جائیں گی، تمہیں ہر چیز سمجھ آ جائے گی۔ ابھی جو تم دماغ کو استعمال کر رہے ہو، ابھی جو تم عقل کو استعمال کر رہے ہو، لیکن جیسے ہی تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی کلا سیعلمون تم جان لو گے۔ پھر فرمایا ثم کلا سیعلمون، پھر تم ان قریب جان لو گے۔ اب جو دوسرا مرتبہ جو اللہ نے تکرار کے ساتھ فرمایا، اس کا معنی ہے قیامت کا دن۔ اب ظاہر سی بات ہے بندہ اگر سوچ لے اپنے عقل کے اوپر
کہ یار میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا, رزق مل رہا ہے, دنیا ہے, میں پیدا ہوں, پھر مرنے کی چلو مر تو میں جاؤں گا. موت کا منکر آج تک دنیا میں نہیں آیا ہے. خدائی کا دعویٰ کرنے والے آئے ہیں, اللہ کے منکرین آئے ہیں, حدیث کے منکرین آئے ہیں, دین کے منکر آئے ہیں, لیکن موت کا منکر کوئی نہیں تھا. فرعون نے کہا میں انا ربکم الاعلی, کہ میں اعلیٰ رب ہوں. رب کہتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کرتا. رب تو وہ ہے جس کو موت نہیں آتا, جو اونگ سے پاک, نیند سے پاک, کھانے پینے سے پاک. تو فرمایا انا ربکم الاعلی, میں تو اعلیٰ رب ہوں. تو فرمایا اس نے بھی موت کا انکار نہیں کیا. تو اب انسان یہ سوچے کہ بھی جب میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد سوال جواب قبر میں جانا اور کتاب پڑھنے یہ بات عقل میں نہیں آتی. یہ بات اس بندے کو سمجھ آئے گی جو قرآن احادیث کو سمجھے گا, جو قرآن احادیث کے اوپر غور کرے گا, قرآن احادیث پہ چلنے والا بنے گا, پھر یہ بات اس کے ذہن میں آئے گی. اب اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, اللہ کو معلوم ہے اس کو دلائل کی ضرورت ہے, لیکن دلائل سے چلتا ہے تو یہ عقل اس کو گمراہ کرتا ہے. شیطان کو بھی اللہ نے علم دیا تھا, اور علم اس کے پاس ہوتا ہے جس کو اللہ عقل دے, وہی علم کی باتوں کو سمجھتا ہے. لیکن شیطان نے جو عقل کا استعمال کیا اس جگہ میں کیا جہاں پر عقل کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا اس کے لیے. اللہ نے کیا کہا کہ اسجد لآدم, کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو. اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھی میں تو اللہ نے مجھے آگ سے بنایا, آگ کی صفت ہے وہ اڑتا ہے, مٹی کی صفت ہے وہ پست ہو جاتا ہے, نیچے جاتا ہے. تو اس نے کہا نہیں, میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے, لہٰذا میں اللہ کی بات کو نہیں مانتا ہوں. اگر دیکھا جائے اگر وہ عقل کے آنکھ سے نہیں بلکہ ایمانیات کے آنکھ سے دیکھتا تو وہ بات کو سمجھ لیتا کہ بھئی عقل اگرچہ کہہ رہا ہے کہ مٹی آواز جو ہے آگ جو ہے اوپر کی طرف جاتا ہے اور مٹی نیچے کی طرف, لیکن میں یہاں پہ اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا. اب جب اللہ نے حکم کر دیا تو اب مجھے جو ہے عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عقل انسان کو کبھی کبھی گمراہ بھی کر دیتا ہے, کبھی کبھی انسان جب عقل پہ چلنے لگتا ہے تو پھر وہ کہیں نیک اعمال سے بھی محروم ہو جاتا ہے.